عالیہ حمزہ صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. مجھے بتائیے گا کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ ملاقات میں کون کون کامیاب ہوا یا بالکل کامیابی نہیں ہوئی؟ حراست میں کس کس کو لیا گیا؟ آپ کو بھی کوشش آئی انڈرسٹینڈ کہ کی گئی گرفتار کرنے کی، لیکن آپ کسی طریقے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئی. ذرا نریٹ کیجئے گا کیا ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عیسیٰ. اس سے سب سے پہلے تو یہ تھا کہ کورٹ کے آرڈر کے اوپر آج خان صاحب سے ہماری ملاقات ہونی تھی، اور ہمارے تینوں اپوزیشن لیڈر، سینٹ کے، نیشنل اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے، حامد رضا صاحب، اور فارمر ہمارے جو اسپیکر صاحب ہیں اسد کیسر صاحب، یہ 5 لوگ اور میں، مجھے کال آئی تھی کہ آج خان صاحب نے آپ کو بلایا ہے. تو ہم وہاں پر پہنچے تھے، اور وہاں پر ہم پہنچے، ہمیں انتظار کرایا گیا. کافی دیر ہم لوگ وہاں پر انتظار کرتے رہے. آل آف اے سڈن وہاں پہ پولیس کی ایک بھاری نفری تعینات کر دی گئی، اور وہ بار بار ہمارے لوگوں کو یہی کہنے لگی کہ جی اندر آ کر بات کریں. میں نے کہا جی اندر آ کر بات کیا کرنی ہے ہم نے آپ سے؟ آپ ہمیں یہ بتایا کہ آپ ہمیں کورٹ آرڈر پر خان صاحب سے ملاقات کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے. صحیح. پھر انہوں نے 5 منٹ کا کہا، ہم نے اور انتظار کیا، بٹ دے ور ویری ابیوسو، اور انہوں نے کافی بدتمیزی کر کے ہمارے لوگوں کو، مین وائل میں اپنا آئی ڈی کارڈ لینے کے لیے پیچھے گئی ہوں، اور میں نے اپنا فون ہینڈ اوور کرنے کے لیے کہ آئی واز آف دا ویو کہ 5 منٹ سے کہہ رہے ہیں تو یہ ہمیں ملاقات کرائیں گے. بٹ اتنے میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے سب کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور ادھر جو ہمارے لوگوں کی سیکیورٹی تھی، اپوزیشن لیڈر تھی، وہ ٹولڈ می کہ میڈم آپ فوراً گاڑی میں بیٹھیں. اور مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، بٹ جو ہمیں نظر آ رہا تھا انہوں نے لٹرلی دے ور ڈریگنگ دیم. اور یہ بہت ہی عجیب سی بات تھی کہ یہ لوگ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، عوام کے ووٹ سے آئے ہیں. یہ فارم 45 والے بھی نہیں ہیں، یہ تو فارم 47 والی حکومت کے نمائندے ہیں. اور مطلب اتنی عجیب و غریب سی حرکتیں ہم یہ کر رہے ہیں اس ملک کے اندر. اس پارٹی پر جو فسطائیت کا بازار گرم ہے. لیکن اس سے زیادہ سوال میرا یہ ہے کہ خان صاحب کو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ مجھے یاد ہے کہ یہاں پر اپوزیشن لیڈر کے پروڈکشن آرڈرز نہیں ہوتے تھے، تو کشمیر کے لیے جو ایون یہاں پر اجلاس ہو رہا ہوتا تھا، وہ اجلاس پورے 8 گھنٹے ملتوی کر دیا جاتا تھا. سیٹف کے اجلاس کو مشروط کیا جاتا تھا ان ساری چیزوں سے. آج ملک کا فارمر پرائم منسٹر اور ریئل پرائم منسٹر، اس کے ساتھ جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے، تو چھوڑ دیں، اب تو میں یہ کہوں گی جمہوریت کو دیوار سے لگانے کے لیے جو کام ہو رہا ہے، اٹس انبیئریبل. اچھا عالیہ حمزہ صاحبہ، آئی انڈرسٹینڈ یہ کسی بھی جمہوریت میں کسی بھی جو آئین ہے اس کے تحت یہ اجازت ہے، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ یہ ملاقاتیں کر سکتے ہیں، لیکن حکومت کا پوائنٹ آف ویو میں آپ کو بتاتا ہوں. حکومت کا پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں یہ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ اب آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے اور آپ انتشار چاہتے ہیں، آپ ایک لڑائی چاہتے ہیں، تو لہٰذا اب آپ نے حکومت کو یہ لائسنس دے دیا ہے کہ اب آپ کے اوپر کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. میں عیسیٰ نقوی صاحب صرف اتنا کہوں گی کہ جو ظلم پی ٹی آئی برداشت کر چکی ہے، جو ظلم ہم لوگ برداشت کر چکے ہیں، اس کے بعد انتشار تو کسی دوسری طرف سے پھیلایا جا رہا ہے. اور جو انتشاری ٹولہ ہے یا جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. میں اس تاریخ کو دہرانا نہیں چاہتی، بٹ یہ تاریخ بہت بھیانک ہے. یہ تاریخ جو شروع ہوئی تھی 9 اپریل سے لے کر اس ملک کو جس طرح پیچھے لے جانے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد 8 فیبرری کے مینڈیٹ سے بھی پہلے کو چھوڑیں. مطلب مجھے یہ بھی یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے ہمارے کاغذات کو کھینچا گیا، کس طرح سے ہمیں جیل میں رکھ کر الیکشن لڑنے پڑے. ہمیں یہ بھی بتانے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پروپوزر سیکنڈرز تک اغوا کر لیے گئے. تو مجھے یہ بتائیں انتشار اس ملک میں کون پھیلا رہے؟ ہم پھیلا رہے ہیں جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، ہم پھیلا رہے ہیں جن پر آپ ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہم پھیلا رہے ہیں کہ جن کو آپ اجازت نہیں دیتے کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر ایک پرامن احتجاج کر سکیں. فتنہ وہ پھیلاتے جو ظلم کرتا ہے. اس وقت وکٹم ہم میں، مظلوم ہم میں، بٹ ہم ریاست کو اس ورج تک نہیں لانا چاہتے. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا خان کی کال پر پورا ملک نہیں نکل آیا تھا؟ ان کو کیا لگتا ہے؟ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم پرامن ہیں. یہ 9 مئی کا جس طرح سے آپ نے ہمارے سر ڈالنے کی کوشش کی ہے نا، تو ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 8 فیبرری والے. علی گوہر بلوچ صاحب، ہم نے گفتگو سنی رانا ثناء اللہ صاحب کی.
آپ مجھے یہ بتائیے، پاکستان کا آئین ہے وہ سوشل کانٹریکٹ ہے جس کے تحت اس ملک کو چلایا جاتا ہے، وہ معاہدہ ہے جو میرے ساتھ، آپ کے ساتھ اور اس ملک کے شہریوں کے ساتھ ریاست کی طرف سے کیا گیا ہے. اس کا آرٹیکل 17، آرٹیکل 19 بنیادی انسانی حقوق سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت دیتے ہیں، جلسے جلوس کی، پرامن احتجاج کی اجازت دیتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ کیسے ڈٹرمن کیا ہے کہ پاکستان کا تحریک انصاف کا جو بھی احتجاج ہوگا وہ آئین کے برخلاف ہوگا، لہٰذا روکا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انہوں نے جب بھی کبھی پرامن احتجاج کے نام پہ بات کی ہے ہمیشہ انتشار ہی پھیلایا ہے. وہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اور وہ اس سے بڑی کلیئر بات ہے. خاص طور پر 9 مئی کے واقعات دیکھ لیں، 9 مئی سے پیچھے چلے جائیں جب انہوں نے دھرنوں کا اعلان کیا تھا اور جب یہ امپائر کی انگلی کی بات کیا کرتے تھے تب بھی انہوں نے جس طرح سے پی ٹی وی پر حملے کیے، جس طرح سے سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی، جس طرح سے یہ لوگ دیگر اداروں کے اوپر حملہ آور ہوئے. پھر ایک دفعہ انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج کیا جب انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ ہم ریڈ زون کے اندر داخل نہیں ہوں گے، تو اس وقت بھی انہوں نے اسلام آباد کے جو ہیں وہ گرین بیلٹس کو آگ لگائی اور وہاں پر بھی انتشار پھیلایا. تو اس میں اور 9 مئی کے واقعات تو ایک بہت طویل فہرست ہے کہ کس کس جگہ پر یہ حملہ آور ہوئے، کس طرح سے انہوں نے توڑ پھوڑ کی، کس طرح سے جلاؤ گھراؤ کیا. یہ تو جلاؤ گھراؤ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، یہ تو سول نافرمانی کی تحریکوں پر یقین رکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں ہیں تو علی ٹھیک ہے، گوہر اگر ہم بلوچ نہیں ہیں صاحب، تو علی گوہر بلوچ صاحب، یعنی کہ جو گرین بیلٹ کو آگ لگانے کا معاملہ ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایکسپائرڈ آنسو گیس کے شیلز مارے ہیں، تو انسان اپنے تحفظ کے لیے اگر یہ کام کر رہا ہے تو یہ جائز ہے. یہ معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ کورٹس میں بھی ایجیٹیٹ ہوا تھا. دوسرا یہ جو آپ کہتے ہیں جسٹ فار دی آرگومنٹ سیک، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، آپ ان کے لیے وینیو مختص کر دیں، وہاں تک جانے میں کوئی رکاوٹ نہ رکھیں، اور پھر اگر وہ اس قسم کا کوئی کام کریں گے تو میڈیا بھی ان کو کال آؤٹ کرے گا، لوگ بھی یہ دیکھیں گے کہ بلا روک ٹوک اگر کوئی آ رہے تھے اس کے باوجود انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا. تو آپ سچویشن ہی ایسی کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ کیوں پہلے سے ہی کنٹینرز، یعنی ثوابی میں جلسہ تھا ابھی 2-4 دن پہلے، اور یہاں پر آپ نے پورا اسلام آباد بند کیا ہوا تھا. یہاں کے رہنے والوں کا میرا کیا قصور ہے جب ہم اس شہر میں ٹریول کرتے ہیں؟ جلسہ ثوابی میں ہے، آپ لوگ پینک کر جاتے ہیں. مارگلا ایونیو آپ نے بند کر دی، یہ بھی چلے جائیں فیض آباد، یہاں سے جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے 1.5 کلومیٹر دور ہے، کنٹینرز ہی کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں. آپ کیسے انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے؟ لوگوں کا کانفیڈنس کیسے بحال کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں چیزیں ہیں؟ معیشت کا پہیہ، انٹرنیٹ آپ بند کر دیتے ہیں. تو یہ جو بزدلی کا تاثر ہے اس کے ساتھ کیسے آپ حکومت چلائیں گے؟ نہیں، قطعی طور پر بزدلی کا تاثر نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بھی کبھی انہوں نے ملک میں انتشار پھیلایا ہے تو ان کو قانون کے آنی ہاتھوں کے ساتھ روکا ہے، اور شر پسندوں کو روکنا چاہیے. تو 9 مئی کے واقعات پر بھی یہی کہا گیا تھا کہ اگر ہم آ رہے تھے تو روکا کیوں نہیں گیا. یہ ان کے لوگ آرگو کرتے ہیں نہیں، ثوابی جنہوں جلسے نے پہ اسلام آباد بند کرنے کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں میں. جلسہ ثوابی میں بند اسلام آباد. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کہیں بھی کراؤڈ اکٹھا کر کے پاکستان کے کسی بھی شہر کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں اور حملے کرتے ہیں. ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. جب انہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے تھے تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. بعد میں انہوں نے کہا جی وہ اگر ہمارے لوگ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف گئے تو ان کو روکا کیوں نہیں گیا. سوال تو یہ بنتا ہے کہ سیکورٹی نے کیوں نہیں روکا. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ جب بھی کبھی دھرنوں میں کیا ہوا تھا، دھرنوں میں بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو پرامن دھرنا کر رہے ہیں. پھر جب لوگ اکٹھے کر لیے تو پھر سپریم کورٹ کی طرف اور پھر پی ٹی وی کی طرف اور پھر امپائر کی انگلی کی طرف. جب آپ شہر کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور امپائر کی انگلی تو آپ کے ساتھ ہے، اب آپ کو کون سا خوف ہے؟ امپائر کی انگلی تو آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ امپائر کی انگلی جس کے بھی ساتھ ہو، لیکن امپائر کی انگلی کے اشارے پر حکومتوں میں آنے والے یہ ہیں، آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار یہ ہے، اور انہی لوگوں، یہ یہاں سے بات نہیں شروع ہوتی. یہ بات تو جنرل پاشا سے شروع ہوتی ہے، جنرل ظہیر سے شروع ہوتی ہے. لیکن وہ جو امپائر ہے، میں اسی لیے بلوچ صاحب، وہ جو امپائر ہے وہ اب ان کے ساتھ ہے، جو رانا ابھی بھی امپائر ان کے ساتھ ہے. بھائی بات یہ ہے کہ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. رانا ثناء اللہ یہی تو کر رہا ہے. امپائر کوئی تو بلا رہے ہیں. امپائر کہتا ہے کہ بھائی ہمارا سیاست سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امپائر ادھر نہ جائے، یہیں رہے. ہم امپائر سے بات کریں گے، صحیح، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے.
کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہیں ہمیشہ ظہیر الاسلام سے امپائر کی انگلی اٹھی، ان کو پاشا صاحب کی سپورٹ ہوئی، ان کو پھر باجوہ صاحب جن کو کے بعد میں پہلے کہتے تھے کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، پھر کہتے تھے یہ میر جعفر اور میر صادق ہے. تو مقصد یہ ہے کہ شر پسندوں کے ٹولے کو کسی قیمت کے اوپر ٹھیک ہے، شر میں پسندی کی واپس آتا ہوں اجازت آپ نہیں کے دی پاس جائے. بلوچ صاحب.